آج یہ کر لے بعد میں کر لیں گے. ارے موت کا آپ کو یقین ہے کہ میرے کو موت ابھی مہلت دے گی؟ ایک لمحے کا بھروسہ نہیں ہے, کبھی بھی موت آ جائے پھر کیا کریں گے؟ کل کر لیں گے, کل کر لیں گے, کل سے نمازیں پڑھیں گے. ابھی عمر ہی کیا ہے, تھوڑی عمر بڑھ جائے پھر داڑھی رکھوں گا, پھر نمازیں پڑھوں گا, چھوڑ دوں گا یار یہ سب رشوتیں, تھوڑا سیٹ ہو جاؤں. اتنی میں موت آ جائے گی تو پھر کیا کرو گے؟ اسی حالت میں مر گئے تو کیا کرو گے؟ کل 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 کل. تو ہمیں اپنی طاقت و قوت بڑھانے کا حکم دیا گیا, اپنی سرحدوں کی حفاظت کرنے کا حکم دیا. جس طرح جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کرنے کا ہمیں حکم دیا. اور سرحد کی حفاظت کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بخاری شریف کی حدیث ہے, فرمایا جس نے ایک دن اور ایک رات اپنے ملک کی سرحد کی حفاظت کی, وہ اس کے لیے دنیا اور اس میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے. صرف ایک دن اور ایک رات جس نے سرحد کی حفاظت کی اپنے ملک کی, تو دنیا اور جو کچھ اس میں ہے وہ اس سے بہتر ہے. اس کا حفاظت کرنا دنیا سے بہتر ہے, جو کچھ دنیا میں اس سے بہتر ہے. اللہ اکبر. یہ بخاری اور مسلم اور دیگر حدیثوں میں سرحدوں کی حفاظت کرنے والوں کے فضائل ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان آیات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے ملک اور اپنے دین اسلام کے لیے جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اپنے وطن عزیز کے لیے جتنا ہو سکے اس کی کامیابی کے لیے, ترقی کے لیے دعائیں کرتے رہنے, عملی اقدام کرنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے. تو یہ آیت مبارکہ ہے کہ جس سے روز روشن کی طرح واضح ہو گیا. اچھا ایک دیکھیں, ایک تو ہے ملک کی سرحد ہے, اس کی حفاظت جو ہے سپاہی کرتے ہیں, سرحدوں پر محافظ بن کے کھڑے ہیں, دن رات حفاظت کر رہے ہیں. اور یہ بھی قرآن کا حکم ہے, یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا, اے ایمان والو صبر کرو اور صبر میں آگے نکل جاؤ, اور سرحدوں کی حفاظت کرو, سرحدوں کی حفاظت کرو. تو یہ ہیں ہماری ملکی سرحد ہے. اور ایک ہے نظریاتی سرحد ہے, اس کی بھی حفاظت کرنی ہے. اور اس کے محافظ کون ہیں؟ علماء, علم والے, جو ہماری نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں, جو ہماری طرف سے قادیانیوں کو بھی جواب دے رہے ہیں, یہودیوں کو بھی جواب دے رہے ہیں, یہودی ایجنٹوں کو بھی جواب دے رہے ہیں. اب آپ دیکھیں, لوگ بولتے ہیں کہ مولوی کچھ نہیں کر رہے, علماء کچھ نہیں کر رہے, خاموش ہیں, مجرمانہ خاموشی ہے, مجرمانہ خاموشی ہے. علماء کرام نے جہاد کا فتویٰ دیا تو یہودی اور یہودیوں کی ناجائز اولادوں کی طرف سے کیا آیا؟ اب ان کو چاہیے کہ خود جا کے لڑیں, ان کو چاہیے کہ خود جا کے لڑیں اور ان کا خرچہ ہم دیں گے. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی زبان سے فلسطین کے لیے ایک جملہ نہیں سنیں گے آپ. جب بھی بولیں گے اسلام کے خلاف بولیں گے, جب بھی بولیں گے علماء کے خلاف بولیں گے. یہودیوں کے خلاف ان سے ایک جملہ نہیں نکلے گا, فلسطینیوں کے لیے ایک جملہ نہیں نکلے گا ان کے حق میں. اور یہ کہیں گے کہ دیکھو جہاد کا فتویٰ مولویوں نے دے دیا, خود اپنی جگہ پہ سکون سے بیٹھے ہوئے اور لوگوں کو جہاد کے لیے لگا دیا. ارے بھائی, مولوی کا, علماء کا کام ہے اللہ کے حکم کو واضح کرنا, اللہ کے حکم کو, جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہوگا موجودہ حالات کے مطابق اس کو بیان کرنا, یہ علماء کا کام ہے. اور جب ضرورت پڑے گی اور راستے واضح ہو جائیں گے, راستے کھل جائیں گے, تو سب سے پہلے علماء ہی نظر آئیں گے. تم نے کتنا فلسطین کے لیے بول دیا, تم نے کتنا جو ہے فلسطین کے حق میں بولا, اور یہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ فتویٰ دے رہے ہیں. تو ان کو چاہیے, یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب حکم دیا نا قوم عمالقہ سے جنگ کرنے کے لیے بنی اسرائیل کو, جب بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دلائی اور ان کو طرح طرح کی نعمتیں ملیں, تو اب اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ عمالقہ سے جنگ کرو. اس وقت بنی اسرائیل کی تعداد کتنی تھی؟ 6 لاکھ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ عمالقہ سے جنگ کرو, اللہ کا حکم ہے. تو انہوں نے اللہ کے نبی کو کیا جواب دیا؟ آپ جانیں اور آپ کا رب جانے, آپ جا کر لڑیں, آپ لڑیں اور آپ کا رب جا کر لڑے, ہم تو یہیں بیٹھے ہیں. تو یہ مسلمانوں کے کبھی حق میں ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو خود نیشنلٹی وہاں کی باہر کی لیے ہوئے ہیں, ان کے خلاف کیسے بولیں گے؟ یہ جب بھی بولیں گے اسلام کے خلاف, علماء کے خلاف بولیں گے. ان کا دل چاہے تو یہ پاکستان کے خلاف بھی بولیں, لیکن وہ بولتے نہیں ہیں کیونکہ پاکستان میں ان کو رہنا ہے. تو ایسے لوگوں سے بھی بچیں اور ایسے لوگوں سے اپنی نسلوں کو بھی بچائیں, اور علماء کا سنیں, علماء کا ساتھ دیں, علماء کے پاس بیٹھیں. تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اسلام کی بھی محبت بڑھے گی اور اپنے ملک اور وطن کی بھی محبت بڑھے گی. تو فرمایا کہ جس طرح جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کرنے والے محافظ ہمارے سپاہی ہیں, اسی طرح نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کرنے والے علماء ہیں. یہ علماء نہ ہونا تو
حشر و نشر تبدیل ہو جائے، ختم نبوت کا قانون ختم ہو جاتا اگر یہ علماء نہیں ہوتے۔ عوام کو تو پتہ ہی نہیں اندر کہانی کیا چل رہی ہے۔ خدا کی قسم یہ اہل علم ہیں جو ہر نقل و حرکت پر یہودیوں کی اور ان کے ایجنڈوں کی نظر رکھے ہوئے ہیں، ورنہ کچھ کا کچھ ہو جائے تو اپنے علماء کے ساتھ کھڑے رہیں۔ اور آپ کا فرض بنتا ہے کہ کہیں بھی کوئی اگر عالم کے خلاف کوئی اس طرح کی کمزور بات کہے تو اس کو جواب دیں بھرپور، اگر آپ کو پتہ ہے تو۔ اسی لیے حدیث میں فرمایا کہ صبح اس حال میں کر کے تو عالم ہو، اگر یہ نہیں ہو سکتا تو طالب علم ہو، اگر یہ نہیں ہو سکتا تو علماء کی صحبت میں بیٹھنے والا ہو، یہ بھی نہیں ہو سکتا تو کم از کم علماء سے محبت کرنے والا ہو۔ پانچواں نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جائے گا، ہلاک ہو جائے گا۔ تو یہ قوم اسی طرف جاری ہے، ہلاکت کی طرف۔ تو اللہ تعالی ہمیں نفس و شیطان کی شرارتوں سے محفوظ رکھے۔ تو اپنے ملک کی اور عسکری طاقت کو بڑھانے کا قرآن میں حکم دیا گیا، اور اب پرسنل طاقت کو بھی ہم نے بڑھانا ہے، اپنی پرسنل طاقت کو بڑھانا ہے، اپنی ول پاور کو بڑھانا ہے، اپنی سیلف پاور کو بڑھانا ہے، اور اس کے لیے اعمال صالحہ یہ بہت ضروری ہیں۔ آپ دیکھیں حدیث قرآن پاک میں کیا فرمایا کہ نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو۔ بتاؤ دنیا میں نماز اور صبر سے بڑھ کر بھی کوئی مددگار ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی مشکل آتی حضور نماز پڑھتے، یہاں تک کہ تیز ہوائیں چلتی حضور نماز پڑھتے، بارشیں زیادہ ہو جاتی حضور نماز پڑھتے، نماز خوف، صلاۃ الخوف، یہ ساری نمازیں ہیں۔ یعنی میدان جہاد میں جنگ ہو رہی ہے، مسلمان لڑ رہے ہیں، کیا حکم ارشاد ہے؟ حکم ارشاد فرمائے گا قرآن میں کہ ایک گروہ جا کر لڑے، نماز کا وقت ہو جائے تو ایک گروہ نماز پڑھے اور ایک گروہ جا کر جنگ کرے، ایک رکعت پڑھے، ایک گروہ لڑے، پھر یہ ایک رکعت پڑھ کے جائے دشمن کے خلاف جنگ کریں، اور وہ جو لڑ رہے تھے وہ آ کر پھر اپنی ایک رکعت پڑھیں، اور اس طرح اپنی نماز مکمل کریں۔ میدان جہاد میں نماز پڑھی جا رہی ہے، کیونکہ فتح و نصرت دینے والا کون ہے؟ رب۔ اللہ فتح دینے والا ہے، اللہ نصرت عطا فرمانے والا ہے، تو اسی کی بارگاہ میں جھکیں گے تو مسئلے حل ہوں گے، پریشانی حل ہوں گی۔ تو میدان جہاد میں نماز معاف نہیں ہے، ہم تو عام حالات میں نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسی قوم جہاد کہاں کرے گی جس سے یہی جہاد نہیں ہو رہا کہ نماز فجر کے لیے آ جائے؟ خدا کی قسم یہ سب سے بڑا جہاد ہے کہ بندہ نماز کے لیے آ جائے۔ شیطان اور نفس کی مخالفت ہے اور اس سے جنگ ہے کہ بندہ شیطان اور نفس کو چھوڑ کر نماز کی طرف چل پڑے، اس سے بڑا جہاد اور کیا ہے؟ جب یہی جہاد نہیں ہو رہا تو آپ سمجھتے ہیں کہ میدان جہاد میں جا سکیں گے جب جہاد کا حکم آ جائے؟ تو اللہ تعالیٰ بس ہمارے حال زار پر رحمت کی نظر فرمائے۔ تو نبی پاک جب کسی جہاد سے واپس آتے تو آپ کیا فرماتے کہ ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف پلٹے، اور فرمایا وہ سب سے بڑا جہاد ہے نفس کی مخالفت، اپنے آپ سے جنگ کرنا۔ یہ کوئی آسان نہیں ہے، اپنے آپ سے جنگ کرنا، کہ جب آپ کو حرام کام سے رکنا ہے اور شیطان پورا زور لگا رہا کہ نہیں تو کر لے، اب بعد میں معافی مانگ لیو کوئی بات نہیں، وہ اللہ رحمان و رحیم ہے، بعد میں معافی مانگ لیو، بھئی یہ کر لے بس کوئی بات نہیں، آج کر لے کل معافی ہو جائے گی، آج نماز چھوڑ دے چلو کل سے شروع کریں گے، آج داڑھی منڈالو چلو شادی کے بعد رکھ لیں گے، آج یہ کر لے بس بعد میں کر لیں گے۔ ارے موت کا آپ کو یقین ہے کہ میرے کو موت ابھی مہلت دے گی؟ ایک لمحے کا بھروسہ نہیں ہے، کبھی بھی موت آ جائے پھر کیا کریں گے؟ کل کر لیں گے، کل کر لیں گے، کل سے نمازیں پڑھیں گے، ابھی عمر ہی کیا ہے، تھوڑی عمر بڑھ جائے پھر داڑھی رکھوں گا، پھر نمازیں پڑھوں گا، چھوڑ دوں گا یار یہ سب رشوتیں، تھوڑا سیٹ ہو جاؤں، اتنی میں موت آ جائے گی تو پھر کیا کرو گے؟ اسی حالت میں مر گئے تو کیا کرو گے؟ کل 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 کر کے۔ تو جو کرنا ہے ابھی کر لے، ابھی نوری جمع تم ہو، تو جو کرنا ہے ابھی کریں اور آج سے شروع کریں۔ تو یہ بھی سب سے بڑا جہاد ہے کہ بندہ نرم گرم بستر کو چھوڑ کر صبح فجر میں آ جائے، اپنی نمازیں پڑھے، اپنے آپ کو طاقتور بنائے، اور پھر نماز اور صبر سے مدد حاصل کرے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، سب سے بڑا جہاد اور سب سے بڑی طاقت مسلمان کی یہی ہے، نماز اور صبر۔ ورنہ آج کل کے لبرل اور اسلام کے خلاف بولنے والے یہ بھی بولتے ہیں کہ ہر نماز کا، ہر سلوشن کا، ہر پریشانی کا سلوشن، ہر پریشانی کا حل کیا؟ نماز ہے۔ جی ہاں نماز ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ دلوں کا چین اللہ کے ذکر میں۔ جب دل مطمئن ہوگا نا تو سب مطمئن ہیں، آپ ہزار ٹینشنوں میں ہو لیکن آپ کا دل سکون میں ہے تو سب سکون میں۔ اور یہ سکون کہاں سے ملے گا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو اللہ کے ذکر سے ہی دل چین پاتے ہیں۔ نماز کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے، اور بہترین ذکر ہے نماز۔ اقیم الصلاۃ لذکری، میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ تو اس سے بڑھ کر اور ذکر کیا ہوگا؟ نماز بہترین ذکر ہے، اور اسی ذکر سے دل چین پاتے ہیں۔ تو یقیناً ہر پریشانی کا حل نماز میں، ہر پریشانی کا سلوشن، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی پریشان ہوتے نماز پڑھتے اور اس کی ترغیب دیتے۔ تو اللہ تعالی ہمیں
عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔